اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کیسے ہیں میرے ایمان ساتھی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، قرآن پر استقامت عطا فرمائے، اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن کے آغاز سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو علم تلاش کرتے ہوئے موت آئی تاکہ اس علم کے ساتھ اسلام زندہ کرے، اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ دارمی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ تلاش علم کرتے ہوئے اگر ہمیں موت آ جاتی ہے، علم حاصل کرتے ہوئے ہمیں موت آ جاتی ہے، کہ تاکہ ہم وہ علم حاصل کر کے اسلام کو زندہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کریں، اور لوگوں کے درمیان سے، لوگوں کے اندر سے جاہلیت کا خاتمہ کریں، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ کس کس کو یہ فضیلت چاہیے؟ اللہم اجعلنا منہ، اللہ تعالی ہم سب کو یہ فضیلت عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ، تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 21، سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، یا کے اوپر بڑی مد ہے، یہ بڑی سے تھوڑی سی چھوٹی مد ہوتی ہے، اس کو 3 الف کے اوپر لمبا کرتے ہیں، 7 مدیں، اصلی کا قائم مقام کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کے اوپر لمبا کریں گے، 4 الف جتنی انگلی آپ کھڑی کریں گے، بند مٹھی کر کے انگلیاں کھڑی کریں تو انشاءاللہ اتنا لمبا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الناس، ہن، ہاں کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد ہے، آواز ناک میں ٹھہرائیں گے، ایہا الناس، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، را کو پر پڑھیں گے، با کے اوپر شد ہے، شدت سے پڑھیں گے، ربکم الذی خلقکم، خ پر حروف میں سے، خ پر حروف میں سے، خلقکم، قاف پر اور باریک دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ان کا دھیان رکھیں گے کہ دونوں پر نہیں ہونے چاہیے، دونوں لائٹ بھی نہیں ہونے چاہیے، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ خلقکم والذین، والذین، زین کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، زا نہیں، ذال، نرمی سے ادا ہونے والے حروف میں سے، ثا، ذال، ضا، زبان کی نوک جب سامنے والے 2 دانت اوپر والے ثنایا علیہ جنہیں کہتے ہیں ان کے کناروں سے ٹکرائے گی تو ثا، ذال اور ضا ادا ہوگا۔ والذین، نا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، والذین ایسے نہیں، نون سے پڑھنا، والذین من قبلکم، من قبلکم، قبل، قاف کو پر پڑھیں گے اور حروف میں سے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، عین کی ساؤنڈ آئے گی، عین کہاں سے رہتا ہے،
کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسطۂ حلق ہا اور عین. لعلکم تتقون. ایک دفعہ سے پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو ساتھیو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن. اس کو بار بار پڑھیے، سنیے اور اپنے نالج میں اضافہ کیجیے. اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی. ہم پڑھ رہے تھے تختی نمبر 2 اور مفرد حروف بلا ترتیب. آج ہم پڑھیں گے مخرج لام، نون، را. تقریباً ایک ہی جیسا مخرج ہے ان کا. زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے یہ ادا ہوتے ہیں. تھوڑا سا ان کے درمیان فرق کریں گے. اور لام سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. لام سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں ارد گرد کے دانتوں کو ربائی کہتے ہیں. سامنے کے 2 دانتوں کے ساتھ جو ارد گرد دانت ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ ربائی کہلاتے ہیں. اور ربائی کے ساتھ والے جو 2 دانت ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انیاب کہلاتے ہیں. اور دواحق ہنستے ہوئے جو پہلی داڑھ نظر آتی ہے وہ دواحق اسے کہتے ہیں. اب لام کا مخرج کیا ہوگا؟ کہاں سے ادا ہوگا؟ جب زبان کا دایاں کنارہ ثنایا علیہ، ربائی، انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے ٹکراتا ہے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے. مسوڑوں سے زبان لگ کر واپس آئے گی. ٹھیک ہے؟ کیا مخرج ہے لام کا؟ جب زبان کا دایاں کنارہ ثنایا علیہ یعنی سامنے والے 2 بڑے دانت اوپر والے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ ربائی. اس کے ساتھ والے جو دانت ہے ربائی، اس کے ساتھ کون سے ہیں؟ انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے ٹکراتا ہے. دواحق ہنستے ہوئے جو پہلی داڑھ نظر آتی ہے تو مسوڑوں سے لگ کر زبان واپس آئے گی تو وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ لام. لام ادا ہوگا. ٹھیک ہے؟ آگے ہے اس سے آگے نون. نون کا مخرج بھی تقریباً لام والا ہے، بس اتنا سا فرق ہے کہ نون میں کم دانتوں کے مسوڑے استعمال ہوتے ہیں. یعنی اس میں ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے زبان کا دایاں اور ربائی اور ہلکے سے انیاب کے مسوڑوں سے زبان کا دایاں کنارہ ٹکرا کر واپس آئے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی زبان کا دایاں کنارہ اس میں ثنایا علیہ کے مسوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ ربائی ہلکے سے انیاب کے مسوڑوں سے جب زبان ٹکرائے گی اور ٹکرا کر واپس آئے گی تو وہاں سے نون ادا ہوگا. دواحق اس میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہے ہمارا مخرج را. ٹھیک ہے؟ را ادا کری. را زبان کا دایاں کنارہ پشت زبان اور ثنایا علیہ کے مسوڑے، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ را ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب زبان کا دایاں کنارہ اور زبان کی تھوڑی سی الٹی سائڈ، پشت زبان کی تھوڑی سی الٹی سائڈ جب ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے ٹکرائے گی تو وہاں سے را ادا ہوگا. ٹھیک ہے؟ ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے ٹکرائے گی تو وہاں سے را ادا ہوگا. لام ادا کری. نون، را، را. ٹھیک ہے؟ مخرج کو یاد کرتے ہوئے ذہن نشین کرتے ہوئے ادائیگی کیجیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں ہماری زبان لگ رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں، قبر اور حشر میں کہیں بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج رکھے. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. آمین یا رب العالمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.